الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کی ہماری سورہ فاطر کی 5ویں مجلس ہے اور آیت نمبر ہے 35. شروع کرنے سے پہلے یہ بات مستحضر رہے یعنی ذہن میں رہے کہ گزشتہ کا جو درس تھا وہ کتاب کے وارثوں کا، اور اب جو اگلی آیت ہے وہ جنت کے وارثوں کا، پھر اس کے بعد میں انبیاء کے وارثوں کا، پھر اس کے بعد میں زمین کے وارثوں کا. تو یہ مسلسل سلسلہ چلا رہا ہے. تو گزشتہ کے درس میں جو 3 گروپ تھے کہ بھائی کتاب کے وارث امت مسلمہ یعنی جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو وہ کتاب کا وارث ہے. یہ اور بات ہے جیسے کہ کوئی بیٹا نافرمان ہے لیکن وارث ہے، تو اس کو ذہن میں رکھیں. البتہ ایک بات کو ضرور پھر دوبارہ یاد دہانی کے طور پر کہ جو ظالم لنفسی ہے اس سے مراد کیا ہے. اس کی شرح میں نے ذکر کیا تھا کہ جو گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، گناہ اور شرک میں فرق ہے، تو اس کو محفوظ رکھیں. گناہ میں ڈوبا ہوا اور شرک میں ڈوبا ہوا اس کے لیے مستقل آیت ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. کہ جو شرک کرتا ہے اس کو اللہ معاف نہیں کرتا سوائے کہ معافی مانگے. تو یہ کس کی بات چل رہی ہے؟ جو گناہ میں ڈوبا ہوا ہے. پھر دوسرا جو بقدر اتفاق نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے. تو اس کو ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ بات جنت کے وارثوں کی بھی سمجھ میں آئے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. تو پہلے ترجمہ مختصر سا. جنت کی جمع جنات، عدن کے معنی ہمیشہ جو رہے گی، جیسے کہ خلد کے معنی بھی ہوتے ہیں جنت جو ہمیشہ پائیدار رہے گی. یدخلونہا اس میں داخل ہوں گے، ہاں یعنی جنت میں. تو کون داخل ہوں گے؟ ظالم لنفسی، مقتصد اور سابق بالخیرات، 3 گروپ. اس کو بھی ذہن میں رکھیں. یحلون یہ زیورات سے ہے، زیورات انہیں پہنایا جائے گا. تو اس کا ترجمہ آسان آراستہ کیا جائے گا انہیں جنت میں داخل ہونے کے بعد. کیا اساور، اسویرتن کی جمع کنگنے، کنگن جو ہوتا ہے نا اس کی جمع کنگن بھی کہہ سکتے ہیں. کنگن پہنائے جائیں گے. کون سے کنگن؟ سونے کے. من ذہب اور موتی. تو آراستہ ترجمہ سمجھنے میں مدد کرے گا. اب موتی پہنائے نہیں جاتے نا، موتی سے آراستہ کیا جائے گا، انگوٹھی میں، گھڑیوں میں، ٹوپی میں، تاج میں. اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا. یہ تو پہلے آیت کا ترجمہ ہوا مختصر سا. اور اس بات کو ملحوظ رکھیں، یدخلون کون داخل ہوں گے؟ کتاب کے وارث. تو اب یہ کتاب کے وارث جنت کے وارث ہوں گے. اور شرک باللہ کو خارج کر دیں. اب کون مشرک ہے اس کا فیصلہ ہم نہ کریں تو مسائل ہو جائیں گے نا. اس لیے کہ ایک جماعت ہمیں کافر کہتی ہے، ہم تو کسی کو کافر نہیں کہتے. اس سے بحث نہیں. صرف اللہ تعالیٰ نے اس وقت جنت کے وارث کسے بنایا ہے. لوگ خانقاہوں میں جاتے ہیں سال سال تو جنت کا اشتیاق پیدا ہو، جبکہ کلام پاک میں ہے. تو مختصر سا اس کا مفہوم یہ ہوا کہ یہی لوگ جنت کے بھی وارث ہوں گے.
اب جنت کے انعامات گنائے جا رہے ہیں، یہ تو واضح کروں گا، لیکن شروع کرنے سے پہلے کچھ جنت کے بارے میں اور پھر اس کے روح کے بعد کچھ مسائل، تو ساتھ میں رہیے گا۔ بھائی جنات عدن، کیا ترجمہ عدن کا؟ ہمیشہ۔ اچھا یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اس کا تجربہ ہے، لوگ بد عقیدگی میں مبتلا ہیں، ایسی بات کہی جاتی ہیں جو نہیں کہنا چاہیے۔ تو سوال ہے، اشکال کیا ہے کہ جنت جب ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے نا۔ اچھا ایک ہے خالدین، دونوں میں فرق کریں۔ دیکھیں مومنین کے بارے میں کیا ہے، خالدین فیہا، تو اس کی نسبت جو جنت کے وارث ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے، لیکن جنت الخلد اور عدن کے معنی کیا، جنت پا ہمیشہ رہے گی، دونوں میں فرق سمجھے۔ اب اشکال یہ ہے کہ جب جنت میں ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے تو پھر آدم علیہ السلام کو اس جنت سے کیوں نکالا گیا؟ ہے نا اشکال؟ اشکال تو ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، بڑا سوال ہے، اب کیا جواب دیں گے؟ اچھا دوسرا اشکال یہ ہے کہ یہ جنت بنائی گئی ہے یا نہیں، یہ بھی مسلم پوچھتے ہیں۔ اگر آپ کہیں گے کہ ہاں بنائی گئی ہے تو سمجھتے ہیں کہ اس کا عقیدہ خراب ہے، تو یہ دوسرا اشکال ہے۔ تیسرا اشکال یہ ہے کہ جس جنت میں رکھا گیا تھا آدم علیہ السلام کو، زمین پر تھی یا آسمان پر؟ تو یہ تین اشکال ہے، ہر ایک کا جواب قرآن میں ہے، لیکن ہمارے لوگ کہاں تلاش کرتے ہیں کتاب کے وارث؟ کہیں اور۔ سب سے پہلے بعض مفسرین نے، جہاں میں بات کہوں وہاں بہت ہی کم، جمہور نے، جمہور سلف کا عقیدہ میں بعد میں بتا رہا ہوں، بعض قلم بند کر کے فارغ ہو گئے، مطمئن ہو گئے، کہہ دیا کہ یہ جنت زمین پر بنی تھی، فارغ ہو گئے۔ اب ان کو اشکال کا جواب ہی دے دینا ہے، لیکن ایسا نہیں۔ کیوں؟ جائیے جہاں تخلیق آدم بیان ہوئی ہے، وہ اس قال ربک للملائکۃ ہے نا، یہ ہے کیا فرماتے ہیں، اہبطوا منہا جميعا، اتر جاؤ، اہبطوا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اتر جاؤ، زمین تمہارا ٹھکانہ ہے۔ تو حبوط کسے کہتے ہیں؟ یہاں جب پلین نیچے اترتا ہے تو کہتے ہیں ہبط، اوپر سے، آسمان سے۔ اچھا ٹاور سے اترنے والے کو ہبط نہیں کہتے، نزول۔ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ انزلوا، اگر زمین پر ہوتی جنت تو فرمایا جاتا کہ ٹاور سے نیچے اترو۔ جواب ہو گئے، تو ان سے فائدہ ہوئے۔ اب اہل سلف کی جنت آسمان پر تھی، ٹھیک ہے، تو جب آسمان پر جنت میں نے داخلہ دیا گیا تو پھر خارج کیسے ہوئے؟ اس کا ہی جواب یہ تو کئی لوگ غلطی کر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ عورتوں کو بھی تانا دیتے ہیں کہ اپنے شوہر کو گمراہ کرائے اس لیے ہم دنیا میں آئے، نہ مردوں کو تانا دے نہ عورتوں کو تانا دے۔ تو اس کا جواب کیا ہے سنیے، بہت آسان جواب ہے کہ جنت میں بسایا گیا، پھر نکالا کیوں گیا؟ تو سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ جنت پر، زمین پر۔ تو آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کے لیے نہیں بنایا تھا، زمین پر خلیفہ۔ اس پر تو صفحے کے بعد سبق ہے۔ تو میری نیابت، میری جانشین، میری حکمران مینا منہج چلاؤ، تو جو کامیاب ہو گیا اس کے لیے جنت ہے۔ جیسے کہ ایگزام کے لیے لوگ جاتے ہیں تو ان کے لیے ایگزام کیا جاتا ہے، بورڈنگ، لاجنگ، ہاسٹل جو بھی ہے، تو وہ کیا ان کے رہنے کے لیے وہاں سے نکالا جائے گا۔ وہ کہیں گے کہ ہمارا کیا قصور، ہم تو رہنے کے لیے آئے نہیں، ایک مقصد، ایگزام ہو گیا نکل جائے گا۔ تو جنت میں چند دن کے لیے رکھا گیا تھا، نہ خلد تھا نہ خالدین، سمجھ رہے نا، دونوں معنی۔ البتہ رکھا گیا تھا جنت الخلد میں، خلد اور عدم ایک ہی چیز ہے، اس کے نام۔ تو سلف کا کہنا یہ ہے کہ جنت میں رکھا گیا تھا، اور آیت کریمہ حمایت کن کی کرتی ہے، میجر کی۔ تو یہ تو جنت معلوم ہو، جنت تو عدن۔ لیکن اب سنیے، یہ جو جنت جس کے ہم وارث ہیں،
اس میں کیا کیا نعمتیں ہیں تو سنیے گا. یدخلونہا یحلون فیہا، آراستہ کیا جائے گا. کیا مطلب؟ دیکھیے ہمارے علاقے میں دولہے کو بھی دوسرے کپڑے پہناتے ہیں شادی کے دن، جوتا موزہ سب، اور دلہن کو بھی. اس کا نام آراستہ کرنا. تو جنت میں ہر فرد کو دولہے کی طرح آراستہ کیا جائے گا اور دلہن کی طرح آراستہ. یہ سمجھنا بہت آسان ہے. اب کون آراستہ کرے گا اس کی فکر نہ کریں، پورے ہوں گی یا غلمان ہوں گے، جو بھی ہوگا. لیکن کس سے آراستہ کریں گے؟ اساور من ذہب. اساور جمع اسورتن کی، اسے بھی ذہن میں رکھیے. جب بھی میں گرامر بتاتا ہوں وہ بھی کسی مقصد کے تحت. کنگنے، کتنی کنگنے اللہ بہتر جانتا ہے. اور موتی، اس سے آراستہ کیا جائے. کیوں؟ حدیث شریف میں کہ سونا، حریر و ریشم، دیباج مردوں کے لیے منع. دنیا میں جو پہنے گا جنت کے اس لباس سے محروم. تو کیا مطلب؟ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکمت کے تحت مردوں کو یہ چیزیں، مردوں کو ان چیزوں سے محروم رکھا. لہذا یہ ہمارا عقیدہ ہے علیم حکیم. اب کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس سے بچے رہیں. بہرحال مسائل آیت کے بعد والحلوا، اور ان کا لباس ریشم. اب دیکھیے غور کیجیے گرامر پر. اسورتن کی جمع اساور اور لباس کی جمع البستن، مگر یہاں مفرد ہے. یہ بھی سمجھنا بہت آسان ہے. بھائی لباس ایک ہی. تو پہلے میں دنیا کا لباس بتاؤں. دیکھیے ایک دلہن اور ایک دولہا. دلہن اگر اسے ساڑی پہناتے ہیں تو بلاؤز اس کے ساڑی کے لوازمات میں آتا ہے تو ایک لباس ہوا. اگر شلوار قمیص تو دوپٹہ اس کے لوازمات میں سے ہے تو ایک ہی لباس ہوتا ہے. ڈبل تو نہیں چڑھاتے ہیں نا. زیورات دیکھو، ایک کان میں، پھر ناک میں، پھر گلے پر، پھر ہاتھ پر، پھر پاجے. تو دیکھیے قرآن کا اعجاز ہوا کہ نہیں؟ قرآن کا اعجاز ایسا ہے کہ کوئی اعتراض ہی نہیں کر سکتا. کنگنے کہا اور لباس، یہی قرآن کا اعجاز. لوگ سوچتے ہیں قرآن کا اعجاز کیا ہوگا. یہ قرآن کا اعجاز. غور و فکر کریں کیسا کلام ہے. تو اب مردوں کو پہنایا جائے گا، عورتوں کو یہ پہنایا جائے گا. یہ اس آیت کا مفہوم ہے. اب میں آپ کو کیا بتانا چاہتا ہوں. حدیث شریف ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے سمجھ عطا کرتا ہے، خیر کا ارادہ رکھتا ہے، تو یفقہہ فی الدین، تو دین کے سمجھنے میں اس کے لیے آسانی کرتا ہے. اور میرا یہ پیغام رہتا ہے کہ قرآن سے سیکھیں. فقہ یعنی کیا؟ سمجھ. اب دیکھیے میں آپ کو مسئلہ بتاتا ہوں. یہ سونا اور چاندی اور ریشم کیا ناپاک ہے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ نہیں، منع ہے پہننا. تو ایک چیز کا پہننا منع ہے لیکن نجس نہیں ہے وہ. اگر نجس ہوتا تو کس میں ذکر آ رہا ہے سونے کا؟ جنت کے وارثوں کو جنت میں جو انعامات دیے جائیں گے اس میں شمار ہے، اس کا ذکر ہے. وہ ناپاک کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سونا ناپاک ہو سکتا ہے؟ نہیں. اب میں آپ کو مسئلہ بتاؤں. کئی ایسے واقعات پیش آتے ہیں، چونکہ سوالات کرتے ہیں ہم سے، وہ تو ہم سارے سوال بتاتے نہیں آپ کو. مان لیجیے آپ نے انگوٹھی خریدی یا چین خریدی بیگم کے لیے، بیٹی کے لیے. اب آج کل تو الحمدللہ لوگ یہاں سیکھ گئے، باوضو ہیں تو مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں سیدھا. اب وہ آپ کے جیب میں رہی تو کیا آپ کو فکر لاحق ہونی چاہیے کہ یہ میں باہر کر دوں؟ نہیں، وہ ناپاک نہیں ہے. نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ فی نفسی چیز ناپاک نہیں، جنت کی نعمتوں میں سے. چلیے اس سے بھی اور ایک، بھائی انگوٹھی سائز دے دی بیگم نے، بیٹی نے، انگوٹھی انگلی میں ہی رہ گئی. دیکھیں مسئلہ بتا رہا ہوں. یار میرا نماز ادا کر لی، بعد میں وہ ہوئی تو انگوٹھی پہنی تھی، تو کیا نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ نماز ہوگی، اس لیے کہ آپ نے انگوٹھی پہنی نہیں، آپ کا ارادہ نہیں تھا. تو یہ مسائل ہیں، اور بھی کئی ایسے مسائل ہیں لیکن وہ اس کو اپنے
وقت پر میں بتاتے جاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. بہرحال یہاں ایک پیغام ہے کہ جنت کی نعمتیں، جنت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 3 باتیں ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کانوں سے سن بھی نہیں سکتے، دل پر زبان سے کچھ ذکر بھی نہیں کر سکتے اور دل پر خیال بھی نہیں. یہ 3 چیزیں ہیں. ہم جو اب بتلا رہے ہیں وہ کس سے؟ قرآن کی آیت سے، کہ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہیں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جنت میں کیا نعمتیں ہوں گی. مگر ابھی یہ تینوں آیتیں اسی نعمتوں پر ہی ہیں، تو ابھی ساتھ میں رہیے. لوگ جنتیں کی حاصل کرنے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ اوہ کتنی بڑی ریاضت کرتے ہیں جنت کے حصول کے لیے، مگر یہ ریاضت قرآن میں ہے. تو ابھی مزید سنیے جنت کی نعمتیں. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. اب ہم نے شکور للذی جو تلاوت کی تھی اس لیے کہ اگلی آیت بھی نعمتوں سے ہے، اور وہ قاعدہ آپ کو معلوم ہے چونکہ شکور الذی تو نہیں پڑھ سکتے. کہیں گے تمام تعریف اللہ کے لیے، یہ جنت کے وارث جب جنت میں جائیں گے اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے غم، حزن یعنی کیا؟ غم، اور حزن کے معنی بھی غم، دور کیا، دور کر دیا. بے شک ہمارا رب غفور ہے، شکور ہے. تو غفور شکور سے فارغ ہوتے ہیں پھر حزن اور حزن میں. پہلے تو وقالو، دیکھیں قال، کالا، قالو یعنی پاسٹ کا صیغہ ہے، کہا. جب کہ ہم جنت کے وارث کہیں گے، انشاءاللہ ہم جنت کے وارثوں میں سے رہیں گے، تو ہم کہیں گے. مگر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ آپ اور ہمارے بارے میں کہہ دیا. ہم سمجھ نہیں رہے اس چیز کو، ہم نے کہہ دیا. اور انشاءاللہ ہم ان میں شامل ہوں گے کہنے والوں میں. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی بات حتمی یقینی ہے، ہم جیسے نہیں کہ ہاں انشاءاللہ نہیں. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں فرماتے کہ آپ کہو گے، نہیں، آپ نے کہہ دیا. کتنی بڑی نعمت ہے. تو یہ وہ قالو. اب اس کے لیے تو گرامر چاہیے. قالو پاسٹ ہے، یقولو پرزینٹ ہے، فیوچر ہے. چلیے، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہم سے حزن دور کیا. دیکھیے یہ کتاب ہے، یہاں چھپی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. ہمارے یہاں کتاب چھپی ہے، اس میں اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. اب صحیح کون سا؟ سورہ یوسف میں جائیے، 84 آیت. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ. وہاں پر حزن ہے، یہاں حزن ہے. لیکن ہم بخاری ہو کیا ہو، اعراب تو رہتے نہیں، اعراب تو نہیں ہے نا عربی پر، کوئی بھی کتاب میں اعراب نہیں ہے. تو ہمیں پڑھایا جاتا تھا حزن، یہاں پڑھایا جاتا ہے حزن. اب جب یہ ہندوستانی لوگوں کے لیے چھپی تو اعراب لگ گیا حزن. اب ہمارا جو مزاج ہے نا، میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ ہمارا یہ دماغ جو ہے سوچ اس کو نیوٹرل رکھیں. اسی کا نام تقلید ہے. اگر کوئی شخص غیر جانبدارانہ طور پر آیت کو، حدیث کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے تو وہ تقلید کرتا ہے. اور ہم خود ہی تقلید کی منع کرتے ہیں. یعنی ہم خود کہتے ہیں کہ تقلید نہ کی جائے، پھر اپنے شیخ کی تقلید کرتے ہیں اور وہ جانتے بھی نہیں. تو سوچنا چاہیے نا. اچھا یہاں کیسے بات کھلی کہ جیسے کہ آپ لوگ ہیں، آپ کے یہاں ہیں یہاں کے لوگ، تو جب آپ پڑھتے ہیں تو لوگوں نے منع کیا تو وہ میری طرف رجوع کیا، تو پھر اس پر تحقیق ہوئی. تو اب صحیح کون سا؟ جہاں قرآن نازل ہوا، جہاں حدیثیں جہاں سے نکلی، جن کے دودھ میں عربی ہے، وہ اس کے صحیح مفہوم کو سمجھ سکتے ہیں. نہ کہ ہمارے شیوخ. اگر ہم یوں کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا اسلام صحیح ہے، وہ تقلیدی مانتا ہے ان کے اندر. تو سنیے ابھی، یہ تو میں نے ایک تشریح کی، لیکن کیا فرق ہے ہمیشہ اس کو خیال میں رکھیے کہ دلیل کے ساتھ، اور اس بات کو بھول جائیے کہ
ہمارے یہاں ہم سمجھتے ہیں اور یہاں نہیں سمجھتے، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے یہاں پر بھی غم ہے، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کھو گئے تھے نا، یوسف علیہ السلام، پھر بنیامین کو بھی کھو گئے. دونوں میں کتنا فرق ہے. ایک ہی بات ذہن میں رکھیں، یہاں اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں ہماری کہ دنیا میں جو ہم کو غم وغیرہ ہوں گے، ہم اس غموں کو بھول جائیں گے. اس کو ذہن میں رکھیں، خبر. تو حزن کے معنی کیا؟ خبر، غم. اور جو یعقوب کے بارے میں ہے وہ شدت غم. کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی غم ہو سکتا ہے کہ ایک بیٹا گیا دوسرا بھی گیا؟ تو عین شدت غم میں حزن. ہم کھاتے پیتے ہیں، نوکریاں کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، اچھی اچھی دعوتیں ہو رہی ہیں، اور دعا مانگتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. آپ کو کون سا شدت غم لگا ہوا ہے؟ تو آپ سمجھ گئے. تو وہ کیا صحیح ہے؟ یہ کہنا ایک ناسور بلکہ کینسر ہے کہ قرآن اترا کہاں؟ مکے میں، اور سمجھنے کے لیے کہاں چلا گیا؟ ہمارے یہاں. تو یہ میں ٹھیک ہے جو پڑھتے ہیں حزن زمانے پہ کیا گناہ نہیں ہوگا، اللہ چونکہ عازمی ہے، لیکن کہ ضد کرنا، اب آپ کو معلوم ہوا تو آپ کیا پڑھیں گے؟ حزن. بچوں پر محنت کرنے، جیسے کہ آپ نے ماشاءاللہ کلمہ طیبہ پر محنت کی، اور جہاں جہاں وہ آواز گئی الحمدللہ ان میں فرق آ گیا. کیوں آیا؟ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کون کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے. بھائی ٹھیک ہے ہم آپ کے استاد نہیں، لیکن کیا کہہ رہا ہے. ایسی کئی چیزیں ہیں. تو یہ ہے حزن. اب ان ربنا لغفور شکور. غفور شکور. جنت میں پہنچ گئے، حزن ہمارا دور ہوا. حزن تو تھا ہی نہیں، ایک فکر تھی. تو کہیں گے کہ ہمارا رب کیسا ہے؟ غفور ہے. مطلب ہم نے جو جنت کی طلب میں جو کام کیے، جو خامیاں تھیں، ڈیلیٹ کر دی. اچھا لوگ عفو اور غفور کا ایک ہی معنی کرتے ہیں. غفور کے معنی معاف کرنا نہیں، معاف اور ہے اور غفور اور ہے. غفور کے معنی کیا؟ بخش دینا، حذف کر دینا. شکور. اور ہم نے جو ناقص عبادت کی اس کی قدر بھی کی. ہے کوئی ایسا؟ کوئی ہے ایسا دنیا میں؟ آپ محنت کرو گے، کام کرو گے، وہ ڈانٹے گا کہ تم نے کیا کام کیا، بجائے 100 کے 80 ملیں گے. مگر اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے. آپ میں تڑپ تھی، ناقص عبادت کی، ناقص تلاوت کی، ناقص تبلیغ کی، قدر کرتے ہیں. تو یہ ہے وہ صفات اللہ تعالیٰ کی. اسی لیے کہا گیا جو صفات کے ماہر ہیں ان کے بارے میں کہا گیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اور جو صفات میں مہارت رکھتے ہیں تو کتاب کے وارثوں کو جائے کہ صفات میں مہارت کریں. بہرحال آپ تیسری آیت سنیے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رب کیا ہے؟ قدردانی کرنے والا ہے. پھر کہتے ہیں کہ الذی احلنا دار المقامہ. جی ہاں، الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب. کئی چیزیں سمجھنا ہے. احلنا دار المقامہ. اب دار المقامہ جب ترجمہ کریں گے تو دار المقامہ چونکہ اصل پیش ہوتا ہے، اور نسب اور لغوب، اتنی چیزیں سمجھیے گا. احلنا کسے کہیں گے؟ پہلے ترجمہ کرتے ہیں. جس نے ہمیں اتارا دار المقامہ میں. ہمارے یہاں بولتے ہیں اقامت، یہ بورڈنگ لاجنگ ہے نا، دار الاقامہ، یہ دار المقامہ. اس کے فضل سے ہمیں اس میں نہ کوئی نسب اور نہ کوئی لغوب. نسب یعنی کیا؟ مشقت، اور لغوب یعنی کیا؟ تکان. یہ ترجمہ ہوا. تو تمام تعریف اس کی. احل اللہ و الحلال ما احل اللہ. قرآن شریف میں ہے حرم الربا و احل اللہ البیع. احل کے معنی کیا؟ کسی چیز کو حلال کرنا، یہ ایک بات. دوسرے معنی کیا؟ محل. محل کو آج کل کیا کہیں گے؟ پیلس. جی، تاج محل. بادشاہ سلامت جب جاتے ہیں گھومنے، اب واپسی میں ان کے لیے کیا حلال ہے؟ اپنے محل میں جا کے بسو. تو محل.
اب اس کے معنی کیا کریں گے؟ اتارا، یعنی اللہ نے ہمیں جنت میں اتارا اس کے فضل سے، نہیں تو ہم حقدار نہیں تھے اس محل کے. یہ ہے اہل کا معنی، اتارا. جانتے ہیں سفر کرتے ہیں، اپنے شہر سے دوسرے شہر گئے تو لاجنگ میں، بورڈنگ میں، ہاسٹل میں رہتے ہیں. یہ ہے دارالحکامہ. تو اترے نا تو ہمارے لیے حلال ہوا، اترے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 3 دن کی چھٹیاں ہیں، 8 دن کا کام ہے کمپنی کا، پھر واپس ہے نا. تو کہہ رہے ہیں دارالمقامت. دارالمقامت کے معنی کیا؟ دارالمقامت ہے اس کے بعد کوئی سفر نہیں. دیکھیے جنت کی نعمت، اس لیے کہ آپ دنیا میں جہاں بھی جائیں سفر ہے. اپنے مکان میں ہے، اپنے محل میں ہے. کتنے بادشاہ اپنے محل میں ہیں. اچھا اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں، بادشاہ کا ایک محل نہیں ہوتا ہے، کتنے محل ہوتے ہیں. ہر سٹی میں محل ہوتا ہے نا، تو جہاں بھی جاتا ہے وہاں اترتا ہے. مگر اس کے بعد سفر ہے. تو اللہ نے ہمیں اتارا، انشاءاللہ اتارے گا، اور ایسی جگہ اتارے گا کہ اس کے بعد کوئی سفر نہیں. یہ سب کیوں؟ من فضلی. یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ناقص کاموں کی اس نے قدر کی، اور جو ہم سے خطائیں ہوئی اس نے دل کر دی. نصب، مشقت. دیکھیے جنت کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے. ایک باپ ہے، باغ میں جاتا ہے، پودوں کو پانی لگاتا ہے. مشقت ہوتی ہے کہ نہیں؟ کمپنی میں حساب کتاب، نوکری، مشقت ہوتی ہے نہیں؟ اسے کہتے ہیں مشقت. چلے خاتون سبزی، مچھلی، صاف صفائی، مشقت ہوتی کہ نہیں؟ اس کا نام ہے مشقت. اور لوگوں اور چیز، دوسری چیز ہے نفسیاتی طور پر تھکن، اداس، بور ہونا. یہ ہے وہ کیسے؟ پہلے دنیا کا سمجھے. درخت تو لگانا ہے، پانی تو لگانا ہے، آفس میں کام کرنا ہی ہے، وہ تو کرتا ہے. جب کر دیا، فائل کلوز کی، گھر آیا تو اس کو کیا ہوتا ہے؟ نفسیاتی طور پر تھکن ہوتی ہے، اداس ہوتا ہے. خاتون بھی پکانے کے بعد تھکن ہوتی ہے تو آرام کرتی ہے، فوراً کھانا کھانے نہیں لگتی. تو یہ ایک معنی ہوئے، ابھی تو اور معنی باقی ہیں اس کے لغو، تھکن کے. تو جنت میں کسی کو پودوں کو پانی لگانا ہی نہیں ہے، کھانا پکانا ہی نہیں ہے، تو مشقت نہیں ہوگی تو تھکن بھی نہیں ہوگی. اس لیے کہ جنت میں کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. سورہ انبیاء. تم جو چاہو ملے گا، پھل فروٹ میوے. مگر سنیے دوسرے کیا معنی. اس کے معنی اب لکھیں، جب یہ بات بتاؤں تو پھر اس کے معنی لکھیں. لوگوں کے، نسب کے تو معنی آسان ہیں، ابھی اور مثالیں دے رہا ہوں کہ لوگوں کے کیا معنی. دیکھیے انسان اکتاہٹ محسوس کرتا ہے، بورنگ محسوس کرتا ہے. کون؟ امیر بھی، غریب بھی، ساہوکار بھی. کس سے؟ سمندر کے کنارے مچھلی کے سیاروں سے پوچھے، روزانہ مچھلی کھائیں گے؟ اکتاہٹ. دیکھیے دوسرے معنی بتا رہا ہوں تاکہ جنت کی نعمتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. باغوں میں رہنے والا روز پھل فروٹ سے پیٹ بھرے گا تو معنی کیا ہوگی کہ مسلسل ایک ہی چیز سے سابقہ پڑے تو طبیعت میں اکتاہٹ ہو جاتی. یہ معنی کس کے؟ لغوب کے. اب لکھ لیں. اب اور ایک معنی کی طرف، یہ جنت کی نعمت ہے، اپنی طرف سے نہیں، قرآن سے. کیا؟ مرغی پکا کے رکھیے، فریج میں رکھ دی، بتائے دوسرے روز آپ کو اکتاہٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تیسرے روز اکتاہٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پرانے ہونے سے اس کا ذائقہ تبدیل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جنت میں لغوب نہیں ہے. کیا مطلب؟ ہر روز تازہ و تازہ، ہر روز نو بنو، ہر روز ذائقہ جدید. یعنی ذائقہ ہی کہتے ہیں، اس کی لذت بھی جدید
اور راحت اور سرور اور جنت کی نعمتوں میں ہمیشہ شگفتگی، تازگی رہے، دلچسپی رہے، یہ جنت کی نعمتوں کا خاصہ ہے۔ اب بتائیے دنیا میں ہے یہ خاصہ؟ اگر کل کی مرغی آپ کے سامنے رکھے تو بولیں گے بیگم یہ کیا ہے؟ جی تو یہ ہے جنت۔ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب۔ اب یہ جنت کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے۔ کون وارث ہیں اس کے؟ جو کتاب کے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کتاب کے وارث بنے۔ اگر کتاب کے وارث بنیں گے تو جنت کے وارث بنیں گے۔ لوگوں کو پیغام دے کہ اصل کیا ہے؟ کتاب، کتاب الہی۔ اب ذکر ہو رہا ہے کس کا؟ کفاروں کا۔ مگر اس میں بھی کتاب الہی کا پھر ذکر آئے گا، چونکہ یہ مضمون ہی کی ہے تو سننے کے لیے تیار رہیے گا۔ والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنهم من عذابها كذلك نجزی کل کفور وهم يسترخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور۔ یہ ربط ہے اس کا۔ آخری آیت تو تکملہ ہے۔ اب یہ نہ جائیں کہ ہمارے رکوع لکھا ہوا ہے، نہیں، اب جب سمجھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ تو کیا سمجھنا ہے اس میں؟ لا یقضى علیہ، اس چیز کو سمجھنا ہے۔ پھر اولم نعمرکم، یہ بہت اہم چیز ہے۔ جاءکم النذیر، ڈرانے والا، تو اس کے وارث کون؟ اب تو نہیں ہے رسول جی۔ اور پھر عالم غیب السماوات، علیم، اتنی چیزوں کو سمجھنا ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں جتنا بھی ہو سکے۔ تو جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ان کے لیے نار جہنم، اللہ تعالیٰ ہم اس سے محفوظ رکھے۔ لا یقضى علیہم، دیکھیے ترجمہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، ان پر قضا نہیں آئے گی، فیموتوا، کہ مریں گے، جبکہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہویا چاہتا ہے، سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ لا یموتون ہے نا، مگر سنیے بھی، اور نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، ہم یہی سزا دیتے ہیں ناشکروں کو، کفور۔ تو جو میرے درس میں مسلسل آ رہے ہیں، جن کو قدر اور قضا کے معنی معلوم ہے، ان کے لیے آیت سمجھنا آسان ہوگا۔ وہ 14 علوم کی ہم تاکید نہیں کرتے، ابھی قریبی میں ہوا ہے، پھر بھی ہم یادہ کرتے ہیں اس کا۔ جب تک یہ معلوم نہیں تو اس آیت کو نہیں سمجھ سکتے۔ دیکھیے ترجمہ کیا ہے، ان پر قضا نہیں آئے گی۔ تو سنیے، قدر اور قضا میں فرق ہے۔ قدر کسے کہتے ہیں؟ ہماری تقدیر میں لکھ دیا گیا کہ 60 سال، 100 سال، 45 سال میں یہ مرے گا۔ کہاں مرے گا؟ تو میں نے مثال دیا تھا کہ مینا میں، ایک سمجھانے کے لیے۔ تو جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو فرشتے دیکھیں گے یہ مینا میں کب پہنچے گا، تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیں گے، کوئی اس کو وزٹ ویزا بھیجے گا یا عمرے کے لیے آئے گا یا حج کے لیے، اور مینا میں پہنچے گا۔ اس کا نام کیا؟ قدر، یعنی جہاں وقت آیا موت کا، اس کا نام کیا؟ قضا۔ کیا نام؟ اور جو تقدیر میں لکھ دیا اس کا نام کیا؟ قدر۔ یہ تو آپ جانتے ہیں، لیکن آج کچھ نئے لوگ ہیں، سمجھا دیا۔ اب ہمارے جو جان ہے اس کی قضا ہے، تو آپ یاد رکھیں کہ موت کی بھی قضا ہے، موت کی بھی قضا ہے، موت کی بھی تقدیر ہے، اس کی بھی قضا ہے، ہماری بھی تقدیر ہے، ہماری بھی قضا ہے۔ تو موت کی تقدیر کیسے؟ سورہ ملک پڑھتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات،
اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. تو جیسے ہم ہیں، ہماری جان ہے، ویسے موت بھی ایک جان ہے. تو وہ قضا ان پر نہیں آئے گی. اب اس کو سمجھنے کے لیے حدیث کا سہارا لینا پڑے گا، اور پھر اس کو سمجھنے کے لیے 3 جو گروپ ہیں نا ان کو بھی سمجھنا ہوگا. یہ یہی ربط ہے. تو سنیے، وہ حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اصحاب جنت کو آواز دیں گے، اے جنت والو یہ کیا ہے؟ تو وہ کیا رہے گا؟ موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا. تو معلوم ہوا کہ موت ہے نا. تو ہماری تقدیر ہے، ہماری قضا ہے، ہماری قضا سب مر جائیں گے، اوپر چلے جائیں گے. اب موت کو بھی اس کی قضا آئی. پھر اہل جہنم یہ کیا ہے؟ تو بولے موت. ظاہر ہے کہ وہ سمجھ جائیں گے وہاں پر. پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا. پھر کہا جائے گا کہ اے جنت والو، جنت کے وارثو، ہمیشہ رہو، فلا موت لکم. دیکھیے اب موت نہیں. جہنم والوں سے فلا موت لکم، تو پھر وہ چیخیں گے اور چلائیں گے، جیسے کہ دوسری آیت میں آ رہا ہے. لیکن اس کو سمجھنے کے لیے پھر اور ایک حدیث کا سہارا لینا پڑے گا. یہ کب ہوگا؟ یہ جو 3 گروہ ہیں، ظالم لنفسی اور مقتصد اور سابق بالخیرات، جیسے کہ حدیث شریف میں جس کے دل میں ایمان ہے وہ گناہ میں ڈوبا ہوا ہے. دیکھو شرک کی بات نہیں کر رہا ہوں، شرک اور شرک کوئی گناہ ہوتا ہے. گناہ کسے کہتے ہیں؟ جسے اللہ معاف کرے، بخش دے. شرک کا تو سوال ہی نہیں آتا. آپ شرک کو گناہ نہ سمجھے تو پھر بات سمجھ میں نہیں آئے گی. جن کے دل میں ایمان ہے، جو گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، آخری فرد جب جہنم سے نکالا جائے گا، سن رہے ہیں اس بات کو؟ کوئی فرد جہنم میں اب نہیں رہے گا جس کے دل میں کیا ہے؟ ایمان، اگرچہ کہ گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا. اس وقت موت پر قضا آئے گی اور ذبح کر دی جائے گی. اب مسئلہ واضح ہوا، کھل کر واضح ہوا. پھر بھی آپ کو سکتے ہیں اس وقت یہ مسئلہ پیش آئے گا. تو یہ سمجھانے کے لیے کہ اب کوئی قضا نہیں موت کی کہ یہ مریں گے، اب موت ہی نہیں ہے. تو دیکھیے لا یقضى علیہم، اب کوئی قضا نہیں، اب موت کا کوئی وقت نہیں. فیموتوا، کہ وہ مریں گے، اب وہ زندہ رہیں گے، عذاب میں رہیں گے. وہ چیخیں گے کہ کہو کیا کیا کہیں گے، ابھی آ رہا ہے نیچے. ولا یخفف عنہم من عذابها، اور عذاب سے ان پر کوئی بھی تخفیف نہیں ہوگی. ہم اسی طرح ناشکروں کا، بھائی ناشکر کیوں؟ اللہ نے انہیں پیدا کیا، انعامات، آنکھیں، سانس، کان اور سر کہاں جھکتا ہے؟ دوسروں کے آگے. اس سے بڑھ کر کوئی ناشکرا ہے؟ بیوی بچے اپنے شوہر اور باپ کی کمائی کھاتے ہیں اور اس کی نافرمانی کریں اور دوسروں کے پاس ہاتھ پھیلائیں، اس سے بڑھ کر کوئی ناشکرا ہے؟ تو یہ ناشکر. تو بہرحال یہ ذکر تو چل رہا ہے کس کا؟ جہنمیوں کا. لیکن جنت کے ساتھ ہے. ہم ایسے وقت میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں کہ اے اللہ وہ سر جو تیرے آگے جھکا ہے، ہمارے سر اس کے آگے جھکتے ہیں نا، وہ سر جو تیرے آگے جھکتا ہے، اے اللہ ایسے سر کو بندوں کے سامنے جھکانے سے بچا، چونکہ یہ تیرے وارثوں کا ذکر ہے. اب ان کی حالت دیکھیے، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، تلاوت تو ہو چکی ہے، ترجمہ چیخیں گے، چلائیں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ ہمیں یہاں سے نکال دے. دیکھیے اخرجنا، ہم وہ کام کریں گے، ایسے کام جو کرتے تھے اس کے خلاف، یعنی غیر الذی کنا نعمل، یا جو کام کرتے تھے اس کے بجائے اب دوسرے کام کریں گے. یہ وہ کہیں گے. دنیا میں کیا کرتے تھے؟ نافرمانی. تو سنیے اس بات کو سنیے غور سے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی؟ غور سے سنیے اس کو. ما یتذکر فیہ من تذکر، اس عمرے میں جسے سمجھنا ہو، سبق لینا ہو، وہ لے سکتا تھا. اب اس آیت کی روح کیا ہے؟ حجت قائم ہوگی. کیا قائم ہوگی؟ حجت. ایک یہ اور دوسری آ رہی ہے.
تو ہم نے اتنی عمر دی پھر بھی تم نہیں سدھرے تو حجت قائم ہو گئی. اب یہ کون سی عمر ہے؟ اچھا دوسری کیا ہے؟ اور تمہارے پاس ڈرانے والا آیا، یہ بھی حجت ہو گئی. تو اب ان کو سمجھنا ہے. سب سے پہلے آپ یہ اس میں مستحضر رکھیں کہ یہ ہمارے لیے نہیں، ہم سے سوال نہیں کیا جا رہا ہے. مسئلہ یہ ہے بڑا جو درپیش ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں. یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ اسلام کے دائرے میں انٹر ہونے کے لیے زبردستی نہیں. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کو سختی مت کرو نماز کی، نہیں. اس بات کو ذہن میں رکھیں. دین میں داخل ہونے کے لیے زبردستی نہیں. پڑوسی میں ایک غیر مسلم ہے، زبردستی نہ کرو، صرف سمجھاؤ. لیکن جو دین میں داخل ہیں اپنے بیوی بچے، ان پر زبردستی کریں گے کہ نہیں؟ یہی چیز یہاں پر ہے. ہمارا ذکر نہیں ہو رہا ہے کہ آپ کو عمر دی تھی کہ نہیں. کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ کفاروں کا. یہ تو آپ سوچیں گے کہ 35 سال میں تو مجھ سے سوال نہیں ہوگا، حجت قائم نہیں ہوگی. نہیں. تو اس کو ذہن میں رکھیے. کس کا ذکر ہے یہ رہا ہمارا؟ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کو حکم دو نماز کا، وہ ہم 7 اور مارو جب کہ کتنے 10 ہے نا، اور بستروں میں الگ کرو. لہذا اس کو بھی ذہن میں رکھیں. جی اب بڑی فکر رہتی ہے، خاص کر ہونا بھی چاہیے. جو کیا کہتے ہیں نو مسلم جو کنورٹ ہوتے ہیں، ماں باپ کی فکر رہتی ہے. تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ انہیں ایک عمر جو ہے دی جاتی ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. دیکھیے انسان 35 سال کا ہوا تو کیا اسے عقل نہیں کہ کس نے پیدا کیا؟ حجت قائم ہوگی. اب یہ 35 60 بعد میں 60 کہا ہے، لیکن ہم نہیں سمجھ سکتے. دیکھیے ہمارا بچہ کوئی 7 سال کا ہے ہوشیار ہوتا ہے، کوئی 12 سال میں ہوشیار ہوتا ہے. تو بہرحال جتنی بھی عمر زیادہ ہوگی مشرک کی، کافر کی، تو اس کے سامنے دلائل آتے رہیں گے اور اس کی گرفت زیادہ ہوتی جائے گی. لیکن ایک عمر ہے. اب دیکھیے ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں. لوگ سوال کرتے ہیں مشرکین کے بچے کہاں جائیں گے؟ اس آیت کو تھام لیں، اس سے جواب دیں. بتلائے کہ 7 سال کا بچہ مشرک کا مر گیا، کیا اس پر حجت قائم ہوئی؟ کہاں سے ہوگی؟ وہ کہاں جائے گا؟ ہمیں اس کی فکر کیا؟ اس کا کیا قصور؟ اس پر حجت ہی قائم نہیں ہوئی. تو اس کو اتنا ہی سمجھیں کہ حجت جس پر قائم ہوگی اور جتنی عمر زیادہ ملے گی اس پر اتنی گرفت زیادہ ہوگی. لیکن اس کے مقابل ہم کتاب کے وارث، جتنی ہماری عمر زیادہ ہوگی اتنا ہمیں اجر زیادہ ملے گا. لیکن کب؟ جب کہ ہم وارث بنے رہیں. تو سنیے وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ. اب اس پر کیا بتاؤں آپ کو؟ بات تو بڑی تلخ ہے لیکن نہ بتاؤں تو رہا نہ جائے. جَاءَكُمُ النَّذِيرُ یہ دوسری حجت ہے. سنیے گا، مشرکین سے کہا جائے گا کہ تمہارے پاس ڈرانے والا آیا، تمہیں موقع ملا، تم نہیں سدھرے تو فذوقوا فما للظالمین من نصیر. اب تم ظالم ہو. کون سے ظالم؟ یہ جو ظالم للنفسی اس میں شمار نہیں ان کا، شرک والے ظالم. اس لیے جاؤ جہنم میں رہو. یہاں 2 چیزیں سمجھنا ہے. ایک تو نذیر کسے کہتے ہیں اور پھر جو نصیر. تو سنیے گا نذیر. اب کون نذیر ہے؟ نذیر کون ہے؟ حدیث گزشتہ کہ آپ کے پاس آ چکے ہیں. ابو الدرداء، ملک شام میں امیر معاویہ کی حکومت تھی، امن و امان تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین آخر میں لوگ شام کی طرف گئے. ایک صاحب، یہ تو حدیث عموماً پڑھی جاتی ہے ہمارے یہاں لیکن اس کی روح کو نہیں سمجھتے نا. تو مدینہ سے ایک صاحب گئے، کہا کہ میں آپ کے پاس، چونکہ ڈائریکٹ رسول اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی حدیث وہ آپ بیان فرماتے ہیں. دیکھیے انہوں نے دوسروں سے سنی لیکن ڈائریکٹ سنی تو فرق پڑتا ہے نا. میں نے ابو الدرداء سے سنا، انہوں نے رسول سے سنا. تو انہوں نے کیا سوال کیا کہ بتاؤ کہ کیا تم اسی لیے آئے؟ تو بولے واللہ میں صرف اسی لیے آیا. سوچنے کی بات ہے. کیا کوئی تجارت؟ بولے نہیں. کسی دوست سے ملنا؟ نہیں. تو بولے سنو، جو کوئی علم کے لیے راستہ چلتا ہے اللہ اسے جنت کے راستے پر چلاتا ہے. یہاں تک کہ فرشتے پر بچھاتے ہیں. وہ فرشتے کیا بچھاتے پر ہم تو نہیں سمجھ سکتے.
مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، پتھر بھی دعا کرتے ہیں۔ تو اس حدیث کو تو ہم نے اپنایا، مگر نذیر کا نائب اس سے ہم نے نہیں اپنایا۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کیا ہیں؟ نبیوں کے وارث ہیں۔ تو علم کسے کہیں گے؟ ہمارے پاس نہ دینار ہے اور نہ درہم ہے، تو علم کسے کہیں گے؟ جو ابو الدرداء کے پاس حاصل کرنے گئے تھے، اسے کہیں گے۔ تو جو قرآن اور احادیث صحیحہ سیکھنے کے لیے چلیں تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کا راستہ چلائے گا۔ یہ ہے وہ حدیث اور یہ ہے اس کا مفہوم جس کے لیے ہم اور آپ یہاں آتے ہیں۔ مگر سنیے، ہم اور آپ نذیر کے نائب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اب کون ہے نذیر؟ ہم۔ بھائی کتاب کا وارث ہی تو نذیر ہو سکتا ہے نا، جنت کا وارث ہی تو نذیر ہو سکتا ہے نا۔ تو پہلے آپ بتلائیے کہ کیا ہمارا شمار علماء میں ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ علماء کیا کر رہے ہیں؟ کتاب الہی کو نہیں۔ آپ جائیے دیکھیے، پڑھیے، بتاؤں آپ کو۔ نور الہدیٰ، قدوری، شرح وقایہ، کنز الدقائق، ہدایہ، 5 کتابیں۔ چلیے دوسرے میں جائیے، یعنی دوسرا مسئلہ، متن کشجہ، الکنا، بجیرمی، فتح الوہاب، کتاب الام۔ کیا یہ کتابوں کے نام؟ کتنے ہوئے؟ 5 سال۔ 2 سال میں گرامر، نحو اور صرف۔ کتنے ہوئے؟ 7۔ 8ویں سال میں بخاری، جلالین اور حدیث۔ تو کیا کہنا چاہتا تھا پہلا؟ ہم نذیر میں شامل نہیں اس وقت تک جب تک کہ ہم صفات الہی کو نہ سمجھے، جب تک کہ ہم کلام پاک اس منہج کو اور احادیث رسول کو نہ سمجھے تو ہمارا شمار نائب رسول میں نہیں۔ نذیر یعنی ڈرانے والا، تو ہم ہیں اب ڈرانے والے۔ حجت قائم کون کریں گے؟ ہم۔ اب حالت یہ ہے کہ ان کو صرف عمر ملی۔ کیا ملی؟ عمر۔ اڑوس پڑوس میں کیا ہے؟ کوئی حجت نہیں ان کے لیے۔ تو یہ افسوس تو ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم کتاب کے وارث، ہم جنت کے وارث، ہم انبیاء کے وارث۔ مگر کیسے ہو سکتے ہیں ہم انبیاء کے وارث؟ بتائیے، آپ سب کے دل میں یہ بات آ چکی، جگ چکی، محنت کریں گے۔ دیکھیے، ایک میں بتاؤں آپ کو، فقہا نے لکھا ہے، یہ بات یہاں آپ کے کام آئے گی کہ اگر آپ سے کوئی مسئلہ پوچھے تو آپ کہہ دیں کہ بھائی اس کا تو مجھے علم نہیں، آپ نے فتویٰ دیا، بجائے اس کے کہ آپ غلط بتائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ بھی تو وارث بنے کتاب کے۔ جب کوئی آپ سے پوچھے تو اس کو قرآن کی طرف توجہ دلائیں، حدیث کی طرف توجہ دلائیں۔ مگر کیا ہے؟ نہیں، یہ قرآن وغیرہ تو پبلک کا کام نہیں، لوگ کیا کہتے ہیں، عوام کا کام نہیں، وہی ترجمہ ہونا، پبلک کا کام نہیں۔ تو کس کا کام ہے؟ علماء کا۔ علماء کیا کر رہے ہیں؟ ہاں، علماء بھی تو نہیں پڑھا رہے ہیں نا۔ تو یقین مانیے، سیکھیے، توجہ دیں، وارث بنیں اور قرآن کی طرف متوجہ کریں۔ بہرحال یہ جو ہے فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ۔ 5 منٹ ہمارے پاس ہیں، انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں، نہیں ہوا تو پھر یہ آخری آیت آئندہ۔ تو چکھو، دیکھیں غور سے سنیے، ظالمین کا کوئی مددگار نہیں۔ کیا مطلب؟ مددگار کون ہو سکتے ہیں؟ سنیے، ایک تو اللہ، دوسرا کون مددگار؟ مزعومہ شفاعہ، مشرکین، یہ جو قبر پر جا کے سر ٹیکتے ہیں نا، انہیں یہ مددگار سمجھتے ہیں۔ مگر یہ آیت کس کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے۔ اور میں نے کہہ دیا کہ کون مشرک ہے، کیا اس کا علم ہمیں نہیں۔ یہ چونکہ کافروں سے جو شرک کرتے ہیں، وہ بھی شرک اگر کریں گے تو وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو اللہ ظالموں کی مدد نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ تم نے اپنا سر بندوں کے سامنے جھکایا، اس لیے اللہ ناراض، اللہ تعالیٰ ناراض۔ اپنے بھائیوں کو سمجھائیں، یہ قبر پر سجدہ، اللہ تعالیٰ ناراض، یہ کوئی کچھ کام نہیں آئے گا۔ اچھا،
تو پھر وہ شفا کیوں کام نہیں آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے فما للظالمین من نصیر، کوئی بھی مدد نہیں کرے گا، اللہ تو نہیں کریں گے اس لیے کہ وہ ناراض، تو دوسرے کیوں نہیں کریں گے؟ ان میں قدرت ہی نہیں. دیکھیے ان کے اندر قدرت ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ آپ نذرانے کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو. چلیے اچھا، اب لوگ کہتے ہیں کہ لوگ وہاں پر اتنا چیخیں گے، اتنا چلائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان پر رحم نہیں کریں گے. بھائی چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، بھائی دنیا میں گناہ کرو توبہ کرو، پھر ہو گیا گناہ توبہ کرو، پھر ہو گیا گناہ توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تو معاف کرتے ہیں. تو وہاں کیوں نہیں؟ سنیے، ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور. بس یہ میرا آخری پیغام ہے، غور سے سنیے گا. عالم اور علیم یہ دو صفتیں ہیں. سورہ فاطر جب شروع ہوئی تو کہاں سے شروع ہوئی؟ یخلق ما یشاء یزید فی الخلق ما یشاء. خلقت میں اس کی قدرت کاملہ. اس آیت میں کمال علم کی صفت کو بیان کیا جا رہا ہے، عالم اور غیب. پہلے اس کا مفہوم کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، چیخو چلاؤ مت. سورہ انعام 28 آیت میں فرماتے ہیں، اس کی شرح ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ. اگر انہیں واپس کر دیا جائے پھر وہی کام کریں گے. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، بذات الصدور، دلوں کے بھید کو بھی جانتے ہیں، لہذا اللہ کو علم ہے. لہذا جواب ہوا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں. درس تو یعنی مفہوم عطا ہو گیا، لیکن ہماری محنت کس پر ہے؟ صفات پر. تو سنتے جائیے گا، عالم اور علیم. قرآن شریف میں بار بار اللہ کی صفات پر زور دیا گیا ہے. یہی صفت آپ کو ملے گی سورہ سجدہ میں، عالم الغیب والشہادہ. یہ عالم تو کئی دفعے ہے. کیوں؟ کہ مشرک قوموں کو یہی ٹھوکر لگی، ہمارے بھائیوں کو بھی یہاں ٹھوکر لگی. علم غیب کا کمال کسے حاصل ہے؟ اللہ کو حاصل ہے. یہاں ٹھوکر کھا گئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بزرگ تھے. انبیاء کے بارے میں تو بزرگ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ انبیاء تھے، لہذا انہیں غیب کی خبر ہے. آپ دیکھیے بار بار عالم علیم، کیا مطلب اس کا؟ ٹھوکریں نہ کھائیں، کسی کو کچھ خبر نہیں، نہ انبیاء کو. اس پر میں کیا بتاؤں. ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آتے، فرشتے آتے ہیں. کون آتے ہیں؟ وہ مہمان سمجھ کے بھنا ہوا بکرا لاتے ہیں. کیا بتائیں؟ پھر ہم کیسے بھول گئے؟ تو سنیے، یہ عالم کے معنی کیا؟ بھائی دنیا میں بھی عالم ہے، دنیا میں عالم نہیں علامہ ہے. دیکھیے قرآن سے میں ترجمہ بتاتا ہوں. سورہ یوسف میں جائیے. یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے علم عطا کیا تھا. کیا فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹو، ایک ساتھ جاؤ گے مصر میں تو لوگ حسد کریں گے، کیونکہ وہ لوگ پہچانتے تھے فوراً کہ ایک ہی باپ کی اولاد ہے، اس لیے الگ الگ راستے سے جاؤ. کیا فرماتے اللہ تعالیٰ؟ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ. وہ علم والا تھا جسے اللہ سرٹیفکیٹ دے، ہم اس کے سامنے کیا؟ لِمَا عَلَّمْنَاهُ. ہم نے جو سکھایا اس لیے. اس بات کو نوٹ کر لیں، عالم اور علیم. تو مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں اگر کوئی عالم ہے، عالم سے مراد وہ درس نظامی نہیں، اگر کوئی ڈاکٹری میں عالم ہے، لوگ جاتے ہیں نا، بڑا تجربہ کار ہے، سائنٹسٹ ہے، اور جتنے بھی شعبے ہیں اس کا وہ عالم ہے، تو علم الہی کے تحت. لیکن اگر کوئی عالم نہیں ہے، عالم نہیں ہے سے مراد میری کہ غلطیاں کرتا ہے، خطا ہوتی ہے، بھول ہوتی ہے. جاہل تو نہیں کہنا چاہیے، جاہل تو کوئی بھی نہیں ہے. لوگ بڑے بڑے کماتے ہیں، ڈگریاں ہیں، تو جاہل تو کہنا درست نہیں، لیکن خطاوار ہیں. چلے ان علماء کو میں سے کہتا ہوں، علماء سے جو ڈرتے ہیں تفسیر دینے سے، خطا ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ. تو جو خطا ہوئی
وہ چونکہ آپ احاطہ نہیں کر سکے تو وہ جو علم محیط رکھتا ہے علیم بذات الصدور، اے لوگو، اے کتاب کے وارثو، اے جنت کے وارثو، کاش کہ تم عرفان یعنی معرفت الہی جانتے ہیں، معرفت الہی یعنی صفات کو جاننا کلام الہی سے حاصل کرتے ہیں۔ یہ میرا آخری پیغام ہے آج کا۔ کیا معرفت الہی کے لیے خانقاہ میں جاتے ہیں، چلے لگواتے ہیں، سنو کاش کہ ہم سب اللہ کی معرفت، اس کے صفات کی معرفت کے لیے کیا اختیار کرتے؟ کلام الہی۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ ہم مسلمانوں پر جو ہے رحم کرم کا معاملہ فرما، اور جو لوگ کلام الہی کو اپنائے ہوئے ہیں خاص کر ان کے لیے آج کل کے جو حالات ہیں آپ جانتے ہیں، یہاں کے جو حالات اس وقت ہر فرد کو فکر ہے اپنے روزگار کی، اپنے بچوں کی، ہے نا فکر؟ تو ہم کیا دعا کر سکتے ہیں اللہ کی صفت کے ساتھ؟ ہم سے زیادہ وہ ہم نہیں جانتے وہ جانتا ہے، تو اللہ جانتا ہے تو ہمارے لیے راہ ہموار کر، ہماری روزی کی، ہمارے بچوں کو ساتھ رکھنے کی۔ کیوں؟ تو انک قادر، تیری قدرت کاملہ اس کے سامنے کسی کا بس نہیں کر سکتا۔ تو ایسے موقع پر ہم یہی دعا کرتے ہیں خاص کر ہمارے لوگوں کے لیے، اور پھر عام طور پر اے اللہ جتنے بھی مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان اگر مصیبت میں ہیں تو ان کی مصیبتوں کو دور کرنا۔ تو یہی دعا ہے کہ اللہ جو روزگار کے لیے فکر مند ہیں انہیں روزگاری عطا فرما، اور جو روزگاری پر ہیں ان میں برکت عطا فرما۔ اس کے ساتھ ہی اے اللہ تیری صفت کے واسطے سے جو لوگ صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو نیک بنا، کتاب کا وارث، جنت کا وارث، اور کس کا؟ انبیاء کا وارث۔ اور جو بے اولاد ہیں اے اللہ ان کی جھولی تو اس نعمت سے بھر دے، ان کو خوش کر دے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ آئندہ جو درس ہے وہ زمین کے وارث، تو یہ وارث چلتا رہے گا، سنیے گا زمین کے وارث کون ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، انہ علیم بذات الصدور، انہ علیم بذات الصدور۔ جی کہیے گا تو آئندہ پہنچیں گے انشاءاللہ وارث سے۔ سبحان اللہ و بحمدہ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ہم وقت پر ہیں نا؟ جی وقت پر ہے کیونکہ 20 کو شروع ہوا تھا۔ جی سب سمجھے تو الحمدللہ اچھی بات ہے۔ اچھا ہاں، ان کا سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جو آپ نے فرمایا تو حبوط کے معنی ہوتے ہیں اوپر سے، اور کسی ٹاور سے اترنے کو انزل کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہبطوا، اس کا مطلب وہ جنت اوپر تھی، وہاں سے انہیں اور وقتی طور پر ذکر کے بارے میں ہاں یہ بھی ذکر ہے اللہ کا اوپر سے، جی جی ذکر وہ نہیں، وہ فرق ہے نزل اور انزلنا، سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ اصل میں ایک ہے انزلنا اور ایک ہے نزلنا، تو وہ یکجا صورت میں اور تھوڑا تھوڑا، اور یہ انسان کے لیے یہ چیز استعمال نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہیں؟ تو فرق آپ نے صحیح مارک کیا ہے۔ تو قرآن شریف میں ہمیں بتایا نا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو انزلنا کے معنی کیا؟ یکجا صورت میں لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر، اور نزلنا کا معنی تھوڑا تھوڑا۔ وہ حبوط کے ساتھ اس کا کوئی ربط نہیں، حبوط کے معنی آسمان سے اترنا، نہیں تو فرشتے بھی آسمان سے آتے ہیں نا، لیکن ان کو بھی حبوط نہیں کہتے، کیونکہ حبوط میں پلین جب اترتا ہے تو خلاص ختم ہو گیا، اس کا سفر ختم ہو گیا دوسری دفعہ اڑنے تک۔ اور انزلنا میں وہ تو بار بار قرآن نے بہت اچھا سوال مار کیا ہے انہوں نے، قرآن شریف تو آ رہا ہے نا، آ رہا ہے، اور حبوط مسئلہ ختم ہو گیا، اب تم پر ایگزام اب تمہارا ہوگا، ایگزام میں کامیاب ہوئے تو پھر اوپر آؤ گے، فرق ہے۔ لیکن بہت اچھا آپ نے سوال کیا، سوال کرتے رہیں۔ چلیے جی ہاں ہاں اب یہ بور ہو کے کہتے ہیں کہ ہم کو جو ہے ککڑی چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، جی جب ہم اس طرح کرتے ہیں
हाँ तब ये कहाँ से वो ऊपर से नीचे उतर हाँ ये में साथी में जी 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 अच्छा अच्छा ओहो हो अभी निकला कि थोड़ा पहले कोई बात नहीं तो आवाज़ तो जाएगी ना हाँ थोड़ी कम ये तो होता रहता है नहीं ऐसे वक्त में आके लगा लिया करें इनका सवाल बिल्कुल सही है समझे ना एह बितु मिस्रन फ़इन्न लकुम मा सालतुम बहुत अच्छा सवाल किया है इन्होंने तो आप सुन लीजिएगा हुबूत के माने ऊपर से नाजिल होना और कभी कभी कुरान का उसलूब ये है जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कि मुस्तार समझ रहे हैं ना मुस्तार और कभी कभी मजाज तो उसमें थोड़ी सी रूह उसकी बाकी रहती है हर चीज़ को हुबूत नहीं कह सकते चूँकि इनको एक सुकून था मन्नो सलवा खा रहे थे तो यहाँ माने क्या है रूहानियत के माने हैं यानी तुम्हारे सुकून से अब तुम उतर जाओ यह भी तो जाओ लड़ो ये माने हैं यानी मफहूमी माने रूहानी माने हैं कि तुम्हारी उस मंजिल से मनसब से तुम उतर गए तो किसी मनसब से उतरने के लिए भी हुबूत का इस्तेमाल होता है और ये शोरा ने इस्तेमाल किया इसी बुनियाद पर चलिए और कुछ और वो जन्नत का जो मसला है ना और भी लंबी चौड़ी बहस है लेकिन हमने सिर्फ मुख्तसर से आपको बताया चलिए जी हाँ तो आप जवाब दे सकते हैं लेकिन अभी और भी बाकी है इस पर जन्नत पर तो चूंकि जब सूरह रहमान तक पहुंचेंगे तो मज़ीद बताएंगे जी